ڈیپ ایکسپرٹ ریویوز میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی کتاب کی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں جو جدید معاشی اور سیاسی سوچ پر بہت گہری چھاپ چھوڑ گئی ہے۔ جی ہاں، آج ہم کارل مارکس کی مشہور کتاب فلسفے کی غربت کا سفر شروع کر رہے ہیں۔ لیکن کسی بھی گہری کھوج سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کتاب کس ماحول میں لکھی گئی۔ بالکل، تو آج ہم اصل کتاب میں غوطہ لگانے سے پہلے اس کے دیباچوں کو سمجھیں گے، خاص طور پر فریڈرک اینگلز کا لکھا ہوا دیباچہ، جو خود ایک مکمل بحث کا میدان ہے۔ صحیح۔ اور شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت بھی ضروری ہے۔ جی، اس تجزیے کے لیے جو آڈیو استعمال ہو رہی ہے وہ مصنوعی ذہانت یعنی AI کے ذریعے تیار کی گئی ہے، تو ہو سکتا ہے تلفظ یا جنس کے تعین میں کچھ غلطیاں ہوں۔ ہمارا مقصد صرف تعلیمی ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے، تو آئیے میدان سجاتے ہیں۔ دیکھیں، کتاب کا عنوان ہی اپنے آپ میں ایک طنز ہے۔ اچھا۔ جی، مارکس دراصل ایک اور مفکر پیئر جوزف پرودہون کی کتاب غربت کا فلسفہ کا جواب دے رہے تھے۔ یہ کوئی دوستانہ بحث نہیں تھی۔ یعنی عنوان کو ہی الٹ دیا، غربت کا فلسفہ کے جواب میں فلسفے کی غربت۔ یہ تو سیدھا سیدھا چیلنج ہے۔ ان دونوں میں ایسی کیا دشمنی تھی؟ میں نے سنا ہے کہ پہلے تو وہ دوست تھے۔ دوست تو تھے، یا کم از کم بحث کرنے والے ساتھی ضرور تھے۔ اینگلز بتاتے ہیں کہ پیرس میں وہ رات رات بھر معاشی مسائل پر بحثیں کرتے تھے۔ لیکن ان کی سوچ میں یعنی زمین آسمان کا فرق تھا۔ یہ کتاب جو 1846-47 کے موسم سرما میں لکھی گئی، مارکس کا ایک طرح سے اعلان تھا کہ اب ان کے اور پرودون کے راستے ہمیشہ کے لیے الگ ہو چکے ہیں۔ ایک ناقابل عبور خلیج، جیسا کہ اینگلز نے کہا۔ بالکل۔ اچھا، تو اینگلز نے یہ دیباچہ کئی دہائیوں بعد 1884 میں لکھا۔ وہ صرف پرودون کی پرانی باتیں تو نہیں دہرا رہے ہوں گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس دیباچے میں وہ مارکس کا دفاع ایک اور جرمن مفکر روڈو برٹس کے خلاف کرتے نظر آتے ہیں۔ تو اینگلز اتنے سالوں بعد مارکس کی وفات کے بعد ان کی ساخ کا دفاع کرنے کیوں کود پڑے؟ یہ روڈو برٹس کون تھے اور معاملہ کیا تھا؟ یہ بہت دلچسپ کہانی ہے۔ دیکھیے، جب اس کتاب کا جرمن ایڈیشن شائع ہونے لگا تو اس وقت جرمنی میں رابرٹس ریاستی سوشلزم کا ایک بڑا نام بن چکے تھے۔ ریاستی سوشلزم؟ جی، یعنی وہ سوشلزم جو انقلاب کے بجائے پروشیا کی ریاست کے ذریعے۔ اچھا، ریاست کے ذریعے۔ جی، تو رابرٹس نے مارکس پر الزام لگا دیا کہ انہوں نے میرے کام سے خیالات چرائے ہیں، یعنی سرقہ کیا ہے۔ یعنی علمی چوری کا الزام۔ یہ تو سنگین بات ہے۔ اینگلز نے اس کا کیا جواب دیا؟ اینگلز نے بہت سخت اور ٹوک جواب دیا۔ انہوں نے کہا، پہلی بات تو یہ کہ مارکس نے رابرٹس کا کام کبھی پڑھا ہی نہیں تھا۔ کبھی نہیں؟ کبھی نہیں۔ اور دوسری، جو زیادہ اہم ہے، کہ جس خیال کو رابرٹس اپنا کہہ رہے تھے وہ کوئی نیا تھا ہی نہیں۔ کون سا خیال؟ خیال یہ تھا کہ مشہور معاشیات ڈیوڈ ریکارڈو کے نظریہ قدر سے سوشلسٹ نتائج نکالے جائیں۔ یعنی یہ کہنا کہ اگر کسی چیز کی قدر اس میں لگی محنت سے طے ہوتی ہے تو ساری قدر مزدور کو ملنی چاہیے۔ بالکل۔ اینگلز نے کہا کہ یہ خیال تو 1820 کی دہائی سے برطانیہ میں عام تھا۔ کیا مطلب؟ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آج کوئی دعویٰ کرے کہ اس نے وائرل ویڈیو کا تصور ایجاد کیا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ اینگلز بنیادی طور پر کہہ رہے تھے کہ بھائی، لوگ اس بارے میں کئی دہائیوں سے بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے برطانیہ کے کئی سوشلسٹ مفکرین کا حوالہ دیا، جیسے ہاجسکن اور تھامسن۔ اچھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو ریکارڈو کے نظریات کو لے کر پہلے ہی یہ کہہ رہے تھے کہ اگر محنت ہی ساری قدر پیدا کرتی ہے تو پھر منافع اور کرایہ مزدوروں سے چوری کے مترادف ہیں۔ تو اینگلز کا نقطہ یہ تھا کہ رابرٹس کوئی نئی بات نہیں کر رہے تھے، وہ بس پروشیا کی مقامی تنگ نظری میں خود کو ذہین سمجھ رہے تھے۔ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، تو یہ خیال کہ محنت ہی قدر پیدا کرتی ہے سننے میں بہت سیدھا اور سچ کہوں تو منصفانہ لگتا ہے۔ اس کا منطقی نتیجہ تو یہی نکلتا ہے کہ مزدوروں کو ہر چیز ملنی چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو مارکس اور اینگلز نے اس سادہ سی اخلاقی دلیل کو کیوں مسترد کیا؟ اور یہیں پر اصل فرق نظر آتا ہے۔ دیکھیں، پرودہون اور رابرٹس جیسے مفکر، جنہیں مارکس چھوٹے بورژوا مفکر کہتے تھے، وہ معاشیات کو ایک اخلاقی مسئلے کے طور پر دیکھ رہے تھے کہ نظام غیر منصفانہ ہے اور اسے ٹھیک کرنا چاہیے۔ جی،
لیکن مارکس کے لیے یہ تاریخ اور سائنس کا سوال تھا۔ وہ یہ نہیں پوچھ رہے تھے کہ کیا یہ منصفانہ ہے، بلکہ یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ نظام کام کیسے کرتا ہے اور اس کے اندر وہ کون سی چیز ہے جو اسے خود ہی ختم کر دے گی۔ یعنی ایک ڈاکٹر کی طرح جو بیماری کی وجہ ڈھونڈتا ہے، نہ کہ صرف علامات پر افسوس کرتا ہے۔ بہترین مثال ہے۔ مارکس کے نزدیک سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد ہی زائد قدر پر ہے۔ سرپلس ویلیو۔ جی، سرپلس ویلیو، یعنی وہ اضافی مالیت جو ایک مزدور اپنی اجرت وصول کرنے کے بعد بھی پیدا کرتا رہتا ہے اور جس پر سرمایہ دار قبضہ کر لیتا ہے۔ یہ بلا معاوضہ محنت مارکس کے لیے کوئی اخلاقی برائی نہیں تھی، بلکہ اس نظام کے چلنے کا بنیادی اصول تھا، اس کا ڈی این اے تھا۔ جبکہ رابرٹس جیسے لوگ اسی اصول کو بنیاد بنا کر ایک یوٹوپیا یعنی ایک مثالی دنیا بنانا چاہتے تھے۔ بالکل۔ اچھا، تو یہ لیبر منی یوٹوپیا کیا تھا؟ رابرٹس کا یہ خیالی نظام کام کیسے کرتا تھا؟ مجھے یہ کسی ویڈیو گیم جیسا لگ رہا ہے جہاں آپ کام کر کے پوائنٹس کماتے ہیں۔ آپ کی بات کافی حد تک درست ہے۔ اینگلز اسے بچکانہ اور سادہ لوح منصوبہ قرار دیتے ہیں۔ نظام یہ تھا کہ ریاست لیبر پیپر منی جاری کرے گی۔ لیبر پیپر منی؟ جی، اگر ایک مزدور کوئی چیز بنانے میں 2 دن لگاتا ہے تو اسے 2 دن کا ایک سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ پھر وہ اس سرٹیفکیٹ سے کوئی بھی ایسی چیز خرید سکتا ہے جسے بنانے میں 2 دن لگے ہوں۔ سیدھا حساب کتاب۔ ایک منٹ رکیے، یہ نظام تو آج کل کے کرپٹو کرنسی کی دنیا میں لیبر ٹوکن جیسے تصورات سے ملتا جلتا لگتا ہے۔ یعنی آپ کے کام کا براہ راست قابل تصدیق ثبوت۔ کاغذ پر تو یہ بالکل فول پروف لگتا ہے۔ تو اینگلز کے مطابق یہ حقیقت سے دور کیوں تھا؟ اس میں خرابی کہاں تھی؟ خرابی حقیقت سے ٹکرانے پر سامنے آتی ہے۔ اینگلز کہتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام میں چاہے وہ کتنا ہی ظالمانہ کیوں نہ ہو، ایک چیز ہے جو پیداوار کو معاشرے کی ضروریات کے مطابق ڈھالتی ہے۔ اور وہ ہے مقابلہ؟ جی، مقابلہ۔ یعنی طلب اور رسد کا کھیل۔ بالکل۔ اگر آپ بہت زیادہ جوتے بنا دیں اور روٹی کم، تو جوتوں کی قیمت گر جائے گی اور روٹی کی بڑھ جائے گی۔ یہ قیمتوں کا اتار چڑھاؤ پیدا کرنے والوں کے لیے ایک سگنل ہے کہ بھائی جوتے کم بنا اور روٹی زیادہ۔ صحیح۔ روڈبرٹس کا نظام اس مقابلے اور اس سگنل کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ ریاست تو بس سرٹیفکیٹ جاری کر رہی ہے، اسے کیا معلوم کہ معاشرے کو اصل میں چاہیے کیا؟ اور یہیں پر اینگلز کی وہ شاندار مثال آتی ہے کہ معاشرہ آلو کی شراب میں ڈوب رہا ہوگا لیکن لوگوں کے پاس پہننے کے لیے پتلون نہیں ہوگی۔ جی، کیونکہ سرٹیفکیٹ کا نظام تو بالکل ٹھیک چل رہا ہوگا، ہر کوئی اپنی محنت کا سرٹیفکیٹ لے رہا ہوگا، لیکن یہ نہیں دیکھ رہا ہوگا کہ جو چیز وہ بنا رہا ہے اس کی کسی کو ضرورت بھی ہے یا نہیں۔ اینگلز کا یہی نقطہ ہے۔ آپ نے بحرانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک نظام بنایا، لیکن آپ نے پیدا کرنے والوں کو ہی اندھا کر دیا۔ نتیجہ افراتفری ہوگی، ترتیب نہیں۔ یہ یوٹوپیا اپنے ہی وزن تلے دب جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ منصوبہ عملی طور پر ناکام تھا، لیکن اینگلز اپنی سب سے تیکھی اور زبردست تنقید آخر کے لیے بچا کر رکھتے ہیں۔ بات صرف یہ نہیں تھی کہ نظام کام نہیں کرے گا، بلکہ یہ کہ روڈبرٹس کا ورژن تو ایک طرح سے دھوکہ تھا، ہے نا؟ بہت بڑا دھوکہ، اور یہی اس بحث کا سب سے چونکا دینے والا حصہ ہے۔ دوسرے سوشلسٹ استحصال کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن روڈبرٹس اسے باقاعدہ اور قانونی شکل دینا چاہتے تھے۔ کیا مطلب؟ ان کی تجویز یہ تھی کہ ایک مزدور دن میں 12 گھنٹے کام کرے۔ 12 گھنٹے؟ اور اس کے بدلے اسے کتنے گھنٹوں کا سرٹیفکیٹ ملے گا؟ صرف 4 گھنٹوں کا۔ صرف 4؟ باقی 8 گھنٹوں کی محنت کہاں جائے گی؟ وہ زمیندار اور سرمایہ دار کے درمیان کرایہ اور منافع کے طور پر تقسیم کر دی جائے گی۔ یہ تو کھلی ڈکیتی ہے۔ اینگلز اس پہ طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صرف پروشیا کا کوئی جاگیردار ہی جو کوڑے اور چھڑی سے حکومت کرنے کا عادی ہو، یہ سوچ سکتا ہے کہ مزدور طبقہ ایسی کھلی ڈکیتی کو قبول کر لے گا۔ ظاہر سی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مزدور کو ملنے والا ہر 4 گھنٹے کا سرٹیفکیٹ بغاوت پر اکسانے کا براہ راست سبب بنے گا۔ تو یہ دیباچہ صرف ایک تعارف سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ مارکس کی ساکھ کا ایک زبردست دفاع ہے، حریف سوشلسٹ نظریات کا پوسٹ مارٹم ہے، اور مارکس اور اینگلز کے اپنے طریقہ کار کی ایک شاندار وضاحت ہے کہ خیالی دنیا بنانے کے بجائے حقیقی دنیا کا تجزیہ کرو۔ بالکل۔
اینگلز نے ایک طرح سے دوسرے یوٹوپیائی نظریات کو راستے سے ہٹا کر سٹیج صاف کر دیا ہے تاکہ قاری یہ سمجھ سکے کہ مارکس کی پروودھون پر تنقید ذاتی نہیں بلکہ معاشیات اور تاریخ کی ایک بالکل مختلف اور گہری سمجھ پر مبنی ہے۔ یہ سائنسی تجزیے بمقابلہ یوٹوپیائی تخیل کا معاملہ ہے؟ جی، آج ہم نے صرف ماحول کو سمجھا ہے، اس فکری جنگ کے میدان کو دیکھا ہے جس میں یہ کتاب لکھی گئی۔ اصل مقابلہ تو کتاب کے اندر ہے۔ جی ہاں، پروودھون کے خیالات کے ساتھ اصل فکری مقابلہ کتاب کے مرکزی ابواب میں شروع ہوتا ہے۔ اور وہیں سے ہم اگلی بار بات شروع کریں گے۔ ہم فلسفے کے غربت کے پہلے باب کا جائزہ لے کر اپنی اس کھوج کو جاری رکھیں گے۔ بالکل، اور تب تک سامعین کے سوچنے کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں۔ اینگلز ایک بہت دلچسپ بات کرتے ہیں کہ کوئی چیز باضابطہ طور پر معاشی طور پر غلط ہو سکتی ہے لیکن عالمی تاریخ کے نقطہ نظر سے درست بھی۔ اچھا۔ جی، وہ مزدوروں کے اس احساس کی بات کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا کسی معاشرے کا اجتماعی اخلاقی غصہ، چاہے وہ کسی غلط معاشی فارمولے پر ہی مبنی کیوں نہ ہو، اس بات کا اشارہ بن سکتا ہے کہ پورا معاشی نظام اپنی عمر پوری کر چکا ہے اور اب گرنے کے قریب ہے؟ پچھلی بار ہم نے ماہر معاشیات پروودھون کے نظریات کی ایک طرح سے بنیاد پر بات کی تھی۔ آج ہم ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس بنیاد پر جو عمارت کھڑی کی گئی وہ کتنی مضبوط ہے۔ جی، اور ہمارے پاس جو ماخذ ہے وہ اس عمارت کی ایک ایک اینٹ کا آپ کہیں جائزہ لیتا ہے۔ اور یہ جائزہ کافی دلچسپ لگتا ہے۔ بہت۔ ماخذ بتاتا ہے کہ پروودھون کے کچھ بڑے دعوے جنہیں وہ اپنی دریافت کہتے تھے، دراصل ان کی بنیاد ہی متزلزل تھی۔ آج ہم ان کے مرکزی تصور قدر یعنی ویلیو پر بات کریں گے کہ کسی چیز کی قیمت کیسے بنتی ہے اور پروودھون نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا تجویز دی۔ ٹھیک ہے، تو چلیں اس پیچیدہ نظریے کو تھوڑا آسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ ہے دو طرح کی قدر کا، ہے نا؟ ایک ہے استعمالی قدر، جی، یعنی ایک چیز ہمارے لیے کتنی مفید ہے، اور دوسری ہے تبادلے کی قدر، مطلب بازار میں اس کی کیا قیمت ہے۔ پروودھون کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے اس تضاد کو سمجھ لیا ہے جسے کوئی اور نہیں سمجھ سکا۔ جی، اور ان کی کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ ایک چیز جو مفید ہے یعنی اس کی استعمالی قدر ہے، وہ بازار میں بکنے والی چیز یعنی تبادلے کی قدر میں کیسے بدلتی ہے۔ اس کے لیے وہ ایک فرضی سی کہانی بناتے ہیں۔ اچھا، کیسی کہانی؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان اکیلا اپنی ساری ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا، تو وہ دوسروں کو اپنے ساتھ کام کرنے اور چیزوں کا تبادلہ کرنے کی ایک تجویز دیتا ہے۔ ایک منٹ، یہیں پر ہمارا ماخذ پہلا اعتراض اٹھاتا ہے نا؟ بالکل۔ ایسا لگتا ہے کہ جس چیز کی وہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں اسے وہ پہلے سے ہی فرض کر رہے ہیں۔ بالکل یہی نقطہ ہے۔ یہ ایک گول مول دلیل ہے، یعنی تبادلے کے قدر کو سمجھانے کے لیے وہ یہ مان لیتے ہیں کہ تبادلہ تو پہلے سے ہو رہا ہے۔ جی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آپ کو تبادلے کی پیدائش کی کہانی سنا رہا ہوں اور کہانی شروع ہی وہاں سے کریں جہاں تبادلہ موجود ہے۔ مصنف نے اس پر طنز بھی کیا ہے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بادشاہت کیسے وجود میں آئی، اور پھر کہے ایک دن ایک بادشاہ نے رعایا کو حکم دینے کی تجویز پیش کی۔ یعنی آپ مسئلے کی جڑ تک جانے کے بجائے بس یہ کہہ دیں کہ ایسا ہو گیا تھا۔ اس طریقے سے تو کچھ بھی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ محبت کا تبادلہ کیسے شروع ہوا؟ کسی نے تجویز دے دی۔ یہ صرف مذاق نہیں بلکہ ان کے طریقہ کار پر ایک گہری تنقید ہے۔ پروودھون نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ ان سے پہلے کے ماہرین معاشیات جیسے ایڈم سمتھ اور ریکارڈو وہ استعمالی قدر اور تبادلے کی قدر کے تضاد کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ لیکن ماخذ کہتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ ماخذ فورن سسمونڈی اور لیڈرڈیل جیسے مفکرین کی مثالیں دیتا ہے جنہوں نے اس پر بہت پہلے اور بہت تفصیل سے لکھا تھا۔ تو یہ کوئی نیا راز نہیں تھا جسے پروودھون نے دریافت کیا ہو۔ لیڈرڈیل کی مثال کیا تھی؟ وہ کافی دلچسپ ہے۔ بہت دلچسپ ہے۔ لیڈرڈیل نے کہا تھا سوچیں کہ ایک ملک میں صاف پانی کی نہریں بہتی ہیں اور سب کے لیے مفت ہیں، تو اس ملک میں پانی کی استعمالی قدر بہت زیادہ ہے، یعنی وہ اجتماعی طور پر بہت امیر ہے۔ صحیح۔ اب فرض کریں ایک شخص آتا ہے اور سارے پانی پر قبضہ کر کے اسے بوتلوں میں بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا۔ تو اس شخص کی ذاتی دولت یعنی تبادلے کی قدر تو آسمان کو چھوئے گی، لیکن ملک مجموعی طور پر غریب ہو جائے گا کیونکہ اب پانی سب کے لیے آزادانہ دستیاب نہیں رہا۔ واہ،
یہ تو بالکل وہی تضاد ہے جس کی دریافت کا دعویٰ پروڈون کر رہے تھے۔ جی، تو ان کی بنیاد ہی کمزور تھی۔ اچھا، اس کے بعد وہ قلت یعنی اسکیرسٹی اور کثرت کی بات کرتے ہیں۔ یہ تو سیدھا سا اصول لگتا ہے کہ جو چیز جتنی نایاب ہوگی اتنی مہنگی ہوگی اور جو عام ہوگی وہ سستی ہوگی۔ بظاہر یہ سیدھی سی بات لگتی ہے، لیکن یہاں بھی پروڈون ایک بہت بڑی چیز بھول جاتے ہیں۔ کیا چیز؟ طلب یعنی ڈیمانڈ۔ ہمارا ماخذ نشاندہی کرتا ہے کہ وہ قدر کو صرف قلت سے جوڑ دیتے ہیں، جس سے عجیب و غریب نتائج نکلتے ہیں۔ مثلاً ان کی منطق کے مطابق ہوا اور روشنی جیسی انتہائی مفید چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہونی چاہیے، جبکہ ایک نایاب لیکن بالکل بیکار چیز جیسے مان لیں ڈائناسور کا دانت، اس کی قیمت بے حساب ہونی چاہیے۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو ڈائناسور کا دانت چاہیے ہی نہیں تو اس کی کوئی قیمت نہیں، چاہے وہ کتنا ہی نایاب کیوں نہ ہو۔ طلب کے بغیر قلت بے معنی ہے۔ بالکل، مصنف طنزیہ انداز میں کہتا ہے کہ پروڈھون نے ایک ایسی دنیا بنائی ہے جہاں قدر کا تعین اس بات سے ہوتا ہے کہ کوئی چیز کتنی کم ہے، چاہے اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو۔ اور وہ اس پورے مسئلے کا ذمہ دار آزاد مرضی کو ٹھہراتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف آزاد خریدار ہے اور دوسری طرف آزاد پیداکار، اور ان کی کشمکش سے قیمت طے ہوتی ہے۔ ان کے خیال میں سارا مسئلہ ان دو آزادیوں کے ٹکراؤ کا ہے۔ یہ آزاد مرضی والی بات ذرا سمجھائیں، مطلب کیا ہے اس کا؟ وہ کہتے ہیں کہ خریدار کے طور پر میں آزاد ہوں کہ اپنی ضرورت اور چیز کی قیمت کا فیصلہ کروں، اور پیداکار کے طور پر آپ آزاد ہیں کہ اپنی پیداواری لاگت کم کریں۔ لیکن ماخذ کہتا ہے کہ یہ صرف ہوائی باتیں ہیں جن کا اصل دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیسے؟ کیا ایک خریدار اور بیچنے والا آزاد نہیں ہوتے؟ مکمل طور پر نہیں۔ ایک فیکٹری مالک اپنی مرضی سے پیداوار نہیں روک سکتا، اسے مارکیٹ میں مقابلے اور اخراجات کی وجہ سے بیچنا ہی پڑتا ہے، وہ آزاد نہیں ہے۔ صحیح۔ اسی طرح ایک صارف کی مرضی اس کی سماجی حیثیت اور جیب سے جڑی ہے۔ ایک مزدور جو آلو خریدتا ہے اور ایک امیر شخص جو مہنگی گھڑی خریدتا ہے، دونوں اپنی مرضی سے کام لے رہے ہیں، لیکن ان کی مرضی ان کے حالات نے بنائی ہے۔ مطلب اصل ٹکراؤ خیالات میں نہیں بلکہ مارکیٹ کی حقیقی قوتوں میں ہے۔ جی، جیسے مقابلہ، ٹیکنالوجی اور سماجی طبقات، جسے پروڈھون مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کی قدر کی تعریف میں ہی کافی جھول ہے، لیکن ہر مفکر کا ایک بڑا آئیڈیا ہوتا ہے، ایک ماسٹر سٹروک۔ پروڈھون کا وہ مرکزی خیال کیا تھا جس سے انہیں لگا کہ وہ معیشت کی ساری گتھیاں سلجھا دیں گے؟ یہ ہمیں ان کے سب سے مشہور اور شاید سب سے متنازع تصور، متشکل قدر یعنی کانسٹیٹیوٹڈ ویلیو کی طرف لاتا ہے۔ ان کے نزدیک یہی وہ چابی تھی جو ہر تالا کھول سکتی تھی۔ اور سادہ لفظوں میں اس کا مطلب کیا ہے؟ سادہ لفظوں میں اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی چیز کی اصل قدر اس محنت کے وقت سے طے ہوتی ہے جو اسے بنانے میں لگا ہے۔ یہ نظریہ سننے میں تو بہت سیدھا اور طاقتور لگتا ہے کہ محنت ہی اصل قدر ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ پہلے کسی نے یہ کیوں نہیں سوچا؟ یہی تو سب سے دلچسپ اور پروڈھون کے لیے سب سے مشکل بات ہے۔ لوگوں نے یہ سوچا تھا، اچھا، بلکہ ایک شخص نے تو اس پر پورا معاشی نظام کھڑا کر دیا تھا، اور وہ بھی پروڈھون سے کئی دہائیاں پہلے۔ ہم بات کر رہے ہیں ڈیوڈ ریکارڈو کی۔ ماخذ کے مطابق ریکارڈو نے 1817 میں ہی اس اصول کو سائنسی بنیادوں پر قائم کر دیا تھا کہ موجودہ سرمایہ دارانہ نظام میں چیزوں کی قدر ان میں لگی محنت کے وقت سے ہی طے ہوتی ہے۔ تو جس چیز کو پروڈھون اپنی عظیم دریافت کہہ رہے تھے وہ دراصل پہلے سے موجود علم تھا۔ یہ تو بہت بڑا الزام ہے۔ ماخذ اس پر واضح تو نہیں کہ وہ جانتے تھے یا نہیں، لیکن وہ فرق بتاتا ہے۔ ریکارڈو نے اس اصول کو یہ سمجھانے کے لیے استعمال کیا کہ موجودہ نظام کیسے کام کرتا ہے، ایک حقیقت کے طور پر۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ پروڈھون نے اسی فارمولے کو ایک خیالی بہتر دنیا بنانے کے نسخے کے طور پر پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر قدر محنت کے وقت سے طے ہوتی ہے تو اسے ہونا بھی چاہیے، اور اسی بنیاد پر ایک نیا مساوی معاشرہ بن سکتا ہے۔ اور اس سے انہوں نے کیا انقلابی نتائج اخذ کیے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ایک گھنٹے کی محنت کی قدر دوسرے گھنٹے کی محنت کے برابر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمام مزدوروں کو برابر اجرت ملنی چاہیے۔ ایک دن کی محنت کا تبادلہ دوسرے دن کی محنت سے ہونا چاہیے۔ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، ایک مساوات پر مبنی خواب۔ بالکل۔ لیکن یہیں پر تنقید اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔
ماخذ کہتا ہے کہ پرودون اپنے ہی فارمولے کے نتائج کو سمجھنے میں ناکام رہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی قدر اسے بنانے میں لگی محنت سے طے ہوتی ہے، تو پھر خود محنت کی قدر کس چیز سے طے ہوگی؟ ایک منٹ، یہ تو گہرا سوال ہے۔ یعنی مزدور کی مزدوری کی اس کی اپنی محنت کی قدر کیسے طے ہوگی؟ اسی فارمولے کے تحت مزدور کی محنت کی قدر اس محنت کے وقت سے طے ہوگی جو مزدور کو پیدا کرنے، یعنی اسے زندہ اور کام کے قابل رکھنے کے لیے درکار ہے۔ مطلب اس کے کھانے پینے اور رہنے کا خرچ؟ جی، اس کی روٹی، کپڑا اور مکان کا خرچ۔ پرودون مزدوروں کو بااختیار بنانا چاہتے تھے، لیکن ان کا فارمولا تو یہ کہتا ہے کہ مزدور کو بس اتنا ملے گا جس سے وہ زندہ رہ سکے۔ یہ تو آزادی نہیں بلکہ کم سے کم اجرت کا جواز بن گیا۔ بالکل، ان کے مقصد کا 180 ڈگری الٹ نتیجہ۔ ریکارڈو اس بارے میں بہت بے رحم اور واضح تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح ٹوپیاں بنانے کی لاگت کم ہونے سے ٹوپیوں کی قیمت گرتی ہے، اسی طرح انسانوں کو زندہ رکھنے کی لاگت کم ہونے سے ان کی اجرتیں بھی گریں گی۔ یعنی وہ ایک تلخ حقیقت کو ایک خوبصورت خواب میں بدلنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ اسی نظام کی منطق میں پھنس کر رہ گئے۔ جی، یہاں ایک اور اہم نکتہ ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ پرودون ایک بنیادی غلطی کرتے ہیں۔ وہ مصنوع کی قدر، یعنی جو چیز بنی ہے، اسے محنت کی قدر، یعنی مزدوری کے ساتھ گڈ مڈ کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ تو دو الگ چیزیں ہیں۔ بالکل، اور ماخذ ایک اور بڑا انکشاف کرتا ہے کہ جان برے جیسے انگریز سوشلسٹوں نے ریکارڈو کے نظریے کا ایسا ہی مساوی اطلاق پرودون سے بہت پہلے تجویز کیا تھا۔ تو یہ خیالات نئے بھی نہیں تھے اور نہ ہی منفرد۔ جی ہاں، ماخذ تو یہاں تک کہتا ہے کہ پرودون کو سمجھنے کی کلید جان برے کا کام ہے۔ برے نے صاف لکھا تھا کہ تمام سماجی برائیوں کی جڑ غیر مساوی تبادلے ہیں، جہاں مزدور پورے سال کی محنت کے بدلے آدھے سال کی قیمت پاتے ہیں۔ تو پھر منطقی سوال یہ ہے کہ کیا کسی نے ان خیالات کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی؟ کیا یہ نظام کام کر سکتا ہے؟ ماخذ جان برے کے اسی برابر تبادلے کے نظام کا تجزیہ کرتا ہے اور فوراً اس کی عملی خامیاں دکھا لیتا ہے۔ فرض کریں پیٹر 12 گھنٹے کام کرتا ہے اور پال صرف 6 گھنٹے۔ اب ان کے درمیان برابر کا تبادلہ کیسے ہوگا؟ پیٹر اپنے 12 گھنٹے کی محنت کے بدلے پال سے صرف 6 گھنٹے کی محنت لے سکتا ہے۔ اس کے پاس 6 گھنٹے کی محنت اضافی بچ جائے گی، تو وہ ان 6 گھنٹوں کا کیا کرے گا؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ یا تو وہ کچھ نہیں کرے گا، جس کا مطلب ہے اس نے 6 گھنٹے مفت میں کام کیا، یا وہ باقی 6 گھنٹے آرام کرے گا، یا پھر وہ یہ 6 گھنٹے کی محنت پال کو خیرات میں دے دے گا۔ آخر میں اس نے پال سے زیادہ کیا حاصل کیا؟ کچھ بھی نہیں، سوائے فارغ وقت کے جسے وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ اس نظام میں تو ہر کوئی پال بننا چاہے گا، کوئی بھی پیٹر نہیں بننا چاہے گا۔ بالکل، نظام شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ وہی مسائل پیدا کرتا ہے جو موجودہ نظام میں ہیں: اضافی پیداوار، بے روزگاری اور آخرکار تبادلے کے نظام کا خاتمہ۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ انفرادی تبادلے کو طبقاتی نظام سے الگ نہیں کر سکتے۔ ایک صاف ستھرے اور برابر تبادلے کا خواب موجودہ حقیقت کا صرف ایک سجایا ہوا سایہ ہے، اور آپ ایک سائے پر معاشرے کی بنیاد نہیں رکھ سکتے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور تنقید ہے۔ ہم نے قدر کی ابتدا میں پرودون کی غلطیوں سے بات شروع کی اور ان کی مجوزہ نئی معاشی دنیا کے عملی طور پر ناکام ہونے تک کا سفر کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ اصل مسئلہ ایک ایسے فارمولے کے ذریعے نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہے جو خود اسی نظام کی پیداوار ہے۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ مصنف کا حتمی موقف یہی ہے کہ آپ کسی معاشی فارمولے کو ان سماجی اور تاریخی حالات سے الگ نہیں کر سکتے جنہوں نے اسے جنم دیا ہے۔ ریکارڈو نے ہمیں دکھایا کہ سرمایہ دارانہ نظام اسی فارمولے پر چلتا ہے۔ پرودون اسی فارمولے کو اٹھا کر ایک نئی دنیا بنانا چاہتے ہیں، یہ بھول کر کہ یہ فارمولا خود اسی دنیا کا حصہ ہے جسے وہ بدلنا چاہتے ہیں۔ اپنی اگلی گفتگو میں ہم اسی ماخذ کے اگلے حصے کا جائزہ لیں گے جس میں ان نظریات کا اطلاق پیسے اور فاضل محنت یعنی سرپلس لیبر کے تصورات پر کیا گیا ہے، جو اس بحث کو مزید آگے لے جائے گا۔ اور یہ ہمارے سامعین کے لیے سوچنے کے لیے ایک اہم سوال چھوڑ جاتا ہے۔ اگر کوئی نظریہ جو بظاہر بہت انقلابی اور منصفانہ لگتا ہے، وہ حال کی حقیقت کو ہی غلط سمجھنے پر مبنی ہو، تو کیا وہ واقعی ایک مختلف اور بہتر مستقبل کی تعمیر کر سکتا ہے؟ تو پچھلی بار جہاں ہم نے بات چھوڑی تھی، وہیں سے آج آگے بڑھتے ہیں۔ ہم معاشی نظریات کی تاریخ پر بات کر رہے تھے۔
جی، اور آج ہم ذرا گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ موضوع ہے سیاسی معیشت کی مابعد الطبیعیات۔ ہاں، یہ سننے میں تھوڑا بھاری بھرگم لگتا ہے نا، مابعد الطبیعیات۔ بالکل، میٹا فزکس۔ جب میں نے پہلی بار یہ عنوان پڑھا تو میں نے سوچا کہ بھئی یہ معاشیات اور فلسفے کا کیسا جوڑ ہے؟ آسان لفظوں میں اس کا کیا مطلب ہے؟ آسان لفظوں میں مطلب معاشی تصورات کو ایسے دیکھنا جیسے وہ کوئی ابدی حقیقتیں ہوں۔ ابدی حقیقتیں؟ جی، جیسے منافع، قرض یا ملکیت، یہ سب قدرت کے قانون کی طرح ہیں جو ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ رہیں گے۔ ماخذ کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ کچھ مفکرین، خاص طور پر پراؤڈون، اسی جال میں پھنسے ہوئے تھے۔ اچھا، تو آج ہم ایک طرح سے فکری جاسوس بن رہے ہیں۔ ہمارے سامنے پراؤڈون کا نظام ہے اور ہمارے ذرائع ہمیں وہ سراغ دے رہے ہیں جن سے پتہ چلے گا کہ یہ نظام اپنی بنیاد سے ہی کمزور کیوں ہے۔ اور اس سفر میں ہم انگلستان سے جرمنی جا رہے ہیں۔ ہاں، یعنی ریکارڈو جیسے ٹھوس عملی انگریز ماہر معاشیات سے ہیگل جیسے جرمن فلسفی کی طرف۔ ماخذ میں ایک بڑی زبردست لائن ہے۔ آپ اسی کی بات کر رہی ہیں؟ جی، مجھے وہ لائن بہت پسند آئی۔ اگر انگریز انسانوں کو ہیٹ میں بدل دیتا ہے تو جرمن ہیٹ کو خیالات میں بدل دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انگریز ماہر معاشیات ہر چیز کو ایک تجارتی مال کے طور پر دیکھتا ہے، ایک کموڈٹی جس کی قیمت لگائی جا سکے۔ بالکل۔ جبکہ جرمن فلسفر ہر چیز کو ایک تجریدی خیال، ایک ایبسٹریکٹ آئیڈیا کے طور پر دیکھتا ہے۔ پراؤڈون ماخذ کے مطابق یہی دوسری والی غلطی کرتے ہیں، وہ ٹھوس سماجی حقائقوں کو محض خیالات کا کھیل سمجھ بیٹھتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا مشن صاف ہے۔ ہم پراؤڈون کے طریقہ کار پر اٹھائے گئے اعتراضات کو سمجھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ یہ فلاڈ میتھڈ جب عملی تصورات پر لاگو ہوتا ہے تو کیسے بکھر جاتا ہے۔ تو پہلا سوراخ کہاں ہے؟ پہلا سوراخ ان کے تاریخ کو دیکھنے کے انداز میں ہے۔ پراؤڈون بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ وہ تاریخ کو وقت کی ترتیب سے نہیں بلکہ خیالات کی ترتیب سے بیان کر رہے ہیں۔ سننے میں تو یہ بہت گہری اور فلسفیانہ بات لگتی ہے، جیسے وہ واقعات کے پیچھے چھپے اصل آئیڈیاز کو پکڑ رہے ہوں۔ لیکن ماخذ کو اس پر کیا اعتراض ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ یہ حقیقت کو سر کے بل کھڑا کرنے جیسا ہے۔ ماخذ کا کہنا ہے کہ اصل تاریخ انسانوں کی محنت سے، ان کی جدوجہد سے، ان کے سماجی رشتوں سے بنتی ہے۔ اور خیالات، نظریات اور معاشی اصول، وہ سب اس ٹھوس حقیقت کے بعد آتے ہیں، اس کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایک منٹ، تو کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پراؤڈون معاشیات کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے یہ کوئی ریاضی کا مسئلہ ہو جس کے فارمولے کائنات کے آغاز سے موجود تھے؟ بہترین مثال۔ جی ہاں، بالکل یہی نقطہ ہے۔ پراؤڈون سمجھتے ہیں کہ تقسیم کار یا قرض جیسے فارمولے ہمیشہ سے خالص وجہ یعنی پیور ریزن میں موجود تھے، اور تاریخ بس انہیں ہمارے سامنے کھول رہی ہے۔ جبکہ ماخذ کا استدلال الٹ ہے۔ جی، ماخذ کہتا ہے کہ نہیں، انسانوں نے پہلے مل کر کام کیا، چیزیں بنائیں، رشتے قائم کیے، اور ان عملی تجربات سے تقسیم کار کا تصور پیدا ہوا۔ تو حقیقت پہلے، خیال بعد میں، یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ اور یہیں پر ہیگل کا مشہور جدلیاتی طریقہ کار سامنے آتا ہے، تھیسس، اینٹی تھیسس، سنتھیسس۔ یہ ہمیشہ مجھے تھوڑا الجھا دیتا ہے۔ ضرور، اسے یوں سمجھیں کہ تاریخ ایک دریا کی طرح ہے جو دو مخالف کناروں سے ٹکرا کر آگے بڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک کنارہ تھیسس ہے، یعنی موجودہ حالت، دوسرا کنارہ اینٹی تھیسس، یعنی اس کی مخالفت یا تضاد۔ ان دونوں کے ٹکراؤ سے دریا ایک نئی سمت اختیار کرتا ہے جو سنتھیسس ہے، یعنی ایک مسلسل حرکت کا نام ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو پراؤڈون نے اس گہرے فلسفے کو کیسے استعمال کیا؟ ماخذ کے مطابق انہوں نے اسے بالکل ہی سطحی بنا دیا۔ انہوں نے ہیگل کی جدلیات کو محض اچھے اور برے پہلو کی تفریق تک محدود کر دیا۔ مطلب؟ وہ ہر معاشی تصور کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اچھا، اس میں ایک اچھا پہلو ہے اور ایک برا پہلو ہے، میرا کام یہ ہے کہ برے پہلو کو ختم کر دوں اور اچھے کو بچا لوں۔ لیکن کیا یہ ایک منطقی طریقہ نہیں ہے؟ ہم اپنی زندگی میں ہر روز یہی تو کرتے ہیں، برائی کو ختم کر کے اچھائی کو فروغ دینا۔ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ یہ تاریخ اور معاشرت کو سمجھنے کا طریقہ نہیں۔ وہ جو برا پہلو ہے نا، وہ کوئی اتفاقی غلطی نہیں ہے جسے آپ نکال کر پھینک دیں۔ جی بالکل،
وہ اسی نظام کا لازمی حصہ ہے، اور یہی تضاد دراصل تبدیلی اور حرکت پیدا کرنے والا انجن ہے۔ مجھے کوئی مثال دیں۔ ماخذ کے مطابق پراؤڈھون کا طریقہ ایسا ہے جیسے کوئی شیف کہے کہ ہر ڈش میں دو چیزیں ہوتی ہیں، اچھا ذائقہ اور برا ذائقہ، اور میرا کام بس برے ذائقے کو نکالنا ہے۔ یہ تو بے معنی ہے۔ بالکل، ماخذ کہتا ہے کہ نمک، مرچ، مٹھاس کا تضاد ہی تو مل کر ایک نیا ذائقہ بناتا ہے۔ آپ تضاد ختم کر دیں گے تو کھانا ہی نہیں بنے گا، تاریخ ہی رک جائے گی۔ واہ، یہ بہترین وضاحت ہے۔ تو پراؤڈھون تضاد کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ماخذ کہہ رہا ہے کہ تضاد ہی زندگی کی علامت ہے۔ جی، اور میرے خیال میں یہی نقطہ ہمیں اس بحث کے سب سے مشہور اور دھماکہ خیز جملے کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ اسی کی بات کر رہی ہیں نا؟ جی ہاں، ماخذ میں ایک ایسی لائن ہے جو واقعی چونکا دیتی ہے۔ جب میں نے اسے پہلی بار پڑھا تو مجھے رک کر سوچنا پڑا۔ وہ کہتے ہیں، ہاتھ کی چکی آپ کو جاگیردار کے ساتھ معاشرہ دیتی ہے، بھاپ کی چکی صنعتی سرمایہ دار کے ساتھ معاشرہ دیتی ہے۔ بظاہر ایک سادہ جملہ ہے، لیکن اس میں ایک پوری دنیا چھپی ہے۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ٹیکنالوجی، ہمارے پیداواری اوزار صرف چیزیں بنانے کے آلات نہیں ہیں، وہ ہمارے پورے سماجی ڈھانچے کی بنیاد رکھتے ہیں، ہمارے رشتوں کی، ہماری سیاست کی، یہاں تک کہ ہمارے خیالات کی۔ اچھا، ہاتھ کی چکی کا دور ایک ایسا معاشرہ بناتا ہے جہاں زمین کی ملکیت سب سے اہم ہے اور طاقت جاگیردار کے پاس ہے۔ اور بھاپ کی چکی؟ بھاپ کی چکی ایک بالکل مختلف دنیا بناتی ہے۔ اب پیداوار فیکٹریوں میں ہوتی ہے، طاقت، پیسے اور مشینری کے مالک یعنی صنعتی سرمایہ دار کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ نئے قوانین بنتے ہیں، نئے سماجی طبقات ابھرتے ہیں۔ تو ماخذ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری ٹیکنالوجی ہماری تقدیر لکھتی ہے، ہمارے خیالات نہیں۔ بالکل، یہ ایک انقلابی سوچ ہے۔ اور یہ آج بھی اتنا ہی سچ ہے۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمیں کون سا معاشرہ دے رہے ہیں۔ یہ صرف ٹولز نہیں ہیں، یہ ہماری دنیا کو نئی شکل دے رہے ہیں۔ جی، اور پراؤڈھون اس تصویر کو الٹا دیکھ رہے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ خیالات معاشرے کو شکل دیتے ہیں۔ بالکل، اور اسی الٹی منطق کی وجہ سے جب وہ کسی معاشی مسئلے کو دیکھتے ہیں جیسے غلامی، تو وہ اس کے اچھے پہلو اور برے پہلو کی فہرست بناتے ہیں اور پھر برے پہلو کو ختم کرنے کا منصوبہ پیش کرتے ہیں، جو کہ ناممکن ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ یہ تاریخ کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ غلامی کا برا پہلو یعنی غلاموں کی جدوجہد اور اس نظام کا اندرونی تضاد ہی اس کے خاتمے اور ایک نئے نظام کی پیدائش کا باعث بنا۔ تو ہم نے دیکھا کہ پراؤڈھون حقیقت کو الٹا دیکھتے ہیں، وہ تبدیلی کے عمل کو نہیں سمجھتے۔ تو ماخذ ان کے بارے میں بحیثیت ایک مفکر کیا نتیجہ اخذ کرتا ہے؟ وہ آخر ہے کیا؟ ساتواں مشاہدہ اس کا بہترین خلاصہ ہے۔ ماخذ انہیں ایک پٹی بورجوا یعنی چھوٹا بورجوا دانشور قرار دیتا ہے۔ یہ کوئی گالی نہیں بلکہ ایک تجزیہ ہے۔ جی، ایک تجزیہ ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کی تصویر ہے جو دو دنیاؤں کے بیچ میں پھنسا ہوا ہے، سرمایہ اور محنت۔ وہ سرمایہ داروں کی طرح ملکیت کو بچانا چاہتا ہے اور سوشلسٹوں کی طرح مزدوروں سے ہمدردی بھی رکھتا ہے۔ تو وہ ایک ایسا ریفری بننے کی کوشش کر رہا ہے جو دونوں ٹیموں کو خوش رکھنا چاہتا ہے؟ بالکل، وہ دونوں کے درمیان ایک ترکیب یا سنتھسس بننا چاہتا ہے، لیکن ماخذ کے مطابق وہ ایک مرکب غلطی بن کر رہ جاتا ہے۔ یہ تو ہوئی ان کے طریقہ کار کی بات۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس فلاڈ بلو پرنٹ سے کوئی عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ چل تقسیم کار اور مشینری کی طرف۔ ٹھیک ہے، پراؤڈھون کے مطابق تقسیم کار کا ایک اچھا پہلو ہے، پیداوار بڑھتی ہے، مساوات کا امکان پیدا ہوتا ہے، اور ایک برا پہلو، کام بے معنی ہو جاتا ہے، انسان ایک پرزہ بن جاتا ہے۔ ان کا حل؟ وہی برے پہلو کو ختم کر دو۔ جی، لیکن کیسے؟ یہیں آ کر ان کا طریقہ ناکام ہو جاتا ہے۔ وہ تقسیم کے ایک تجریدی لفظ سے تاریخ کے ہر دور کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، ماخذ کا اعتراض یہ ہے کہ پراؤڈھون یہ نہیں دیکھتے کہ تقسیم کار کی نوعیت کا انحصار ٹھوس تاریخی حالات پر ہوتا ہے۔ ہندوستان میں ذات پات کا نظام بھی ایک قسم کی تقسیم کار تھا، قرون وسطیٰ میں کاریگروں کی گلڈز بھی تھیں، اور آج کی فیکٹری بھی ہے۔ کیا یہ سب ایک ہی چیز ہیں؟ ظاہر ہے نہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے کوئی سواری کا لفظ استعمال کرے اور سائیکل، بیل گاڑی اور جیٹ طیارے میں کوئی فرق ہی نہ کرے۔ بہترین موازنہ۔ ماخذ یہی کہہ رہا ہے۔ 17ویں صدی کی ورکشاپ اور 19ویں صدی کی فیکٹری میں تقسیم کار میں زمین آسمان کا فرق تھا۔
کیونکہ ان کے پیچھے کی ٹیکنالوجی، منڈی کا ہجوم اور سماجی رشتے بالکل مختلف تھے۔ اور پروڈون ان ٹھوس حقیقتوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ جی، وہ صرف اچھے اور برے پہلوؤں کی بات کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی بحث میں وہ مشینری کو لے آتے ہیں۔ وہ اسے تقسیم کار کا منطقی تضاد کہتے ہیں، گویا مشینری اس مسئلے کا حل ہے۔ جی، اور یہ ان کی سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک ہے۔ ماخذ کا کہنا ہے کہ مشینری کوئی خیال یا معاشی زمرہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ ایک ٹھوس، مادی، پیداواری قوت ہے، اور یہ تقسیم کار کو ختم نہیں کرتی، بلکہ اسے پہلے سے کئی زیادہ بڑھا دیتی ہے، اسے ایک نئی، شدید شکل دیتی ہے۔ کیسے؟ اس کی کوئی مثال؟ سوچیں، مشین آنے سے پہلے ایک ہنرمند کاریگر تھا جو ایک پوری کرسی خود بناتا تھا۔ اس کا اپنے کام پر کنٹرول تھا۔ ٹھیک ہے۔ مشین نے اس عمل کو 100 چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ اب ایک مزدور دن بھر صرف کرسی کی ٹانگ رگڑتا ہے، دوسرا صرف اس میں سکرو لگاتا ہے۔ وہ اب کاریگر نہیں رہا، وہ مشین کا ایک زندہ پرزہ بن گیا ہے۔ مشین نے اس سے اس کا ہنر چھین لیا ہے۔ بالکل۔ یہ تو بہت ہی مایوس کن تصویر ہے، لیکن ماخذ یہاں ایک غیر متوقع موڑ لیتا ہے نا؟ وہ کہتا ہے کہ اس خودکار ورکشاپ کا ایک انقلابی پہلو بھی ہے جس سے پروڈون سمجھنے میں مکمل طور پر ناکام رہے۔ جی، اور یہ ایک بہت ہی گہرا اور اہم نقطہ ہے۔ ماخذ کا کہنا ہے کہ جب مشینری اتنی ترقی کر جاتی ہے کہ وہ مہارت اور تخصص یعنی اسپیشلائزیشن کو ہی ختم کر دیتی ہے تو ایک نیا امکان پیدا ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ جب ایک فیکٹری میں روبوٹ زیادہ تر کام کر رہے ہوں تو آپ کو کسی ایک سکرو کو کسنے والے ماہر کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک ہی کام کو سالہ سال کرنے کی تنگ نظری ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ اب معاشرے کو ایسے انسانوں کی ضرورت پڑتی ہے جو پورے سسٹم کو سمجھ سکیں، جو تخلیقی ہوں، جو ایک کام سے دوسرے کام کی طرف آسانی سے جا سکیں، یعنی ایک ہمہ جہت جامع ترقی یافتہ فرد۔ واہ! تو جس نظام نے انسان کو ایک پرزہ بنایا، وہی نظام بالآخر ایک مکمل انسان کی ضرورت پیدا کرتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک جدلیاتی موڑ ہے۔ بالکل، ماخذ کا انقلابی نقطہ یہی ہے۔ وہ مستقبل کی طرف دیکھ رہے ہیں، جبکہ پروڈون اس امکان کو دیکھنے کے بجائے ماضی کی طرف بھاگتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مزدور واپس قرون وسطیٰ کا کاریگر بن جائے، جو تاریخ کا پہیہ الٹا گھمانے کے مترادف ہے۔ جی بالکل۔ تو آج کی گفتگو کا اگر خلاصہ کیا جائے تو ہم نے دیکھا کہ ماخذ کس طرح پروڈون کے فلسفیانہ طریقہ کار کی بنیادوں کو چیلنج کرتا ہے، اور بار بار ایک ہی مرکزی خیال ابھر کر سامنے آتا ہے کہ معاشی تصورات کو ان کے حقیقی، مادی اور تاریخی حالات سے الگ کر کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ بالکل، ماخذ کا بنیادی اصرار اسی بات پر ہے کہ سماجی حقیقت خیالات کو جنم دیتی ہے، نہ کہ خیالات سماجی حقیقت کو۔ یہ وہ بنیادی فرق ہے جو پروڈون کے پورے نظام کو ماخذ کی نظر میں غلط بنیادوں پر کھڑا کرتا ہے۔ اور یہ بحث یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ہمارے ذرائع نے آگے مقابلہ، اجارہ داری، جائیداد اور یہاں تک کہ مزدوروں کی ہڑتالوں پر بھی اسی تنقیدی نقطہ نظر سے بات کی گئی ہے۔ ہم اپنی اگلی گفتگو میں اس سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ یقیناً، اور آج کی گفتگو کو ختم کرنے کے لیے ماخذ کا ایک آخری نہایت گہرا خیال پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ سماجی اور سیاسی تحریکوں کے تعلق پر ایک سوال اٹھاتا ہے۔ ماخذ اس پورے باب کا اختتام مشہور ناول نگار جارج سینڈ کے ان الفاظ پر کرتا ہے: لڑائی یا موت، خونی جدوجہد یا نیستی، سوال اسی طرح ناقابل تسخیر طور پر رکھا گیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور اور سنجیدہ نقطہ ہے سوچنے کے لیے۔ اس پر ہم اپنی اگلی نشست میں بات کریں گے۔ تو آج ہم اپنے موضوع کے آخری حصے میں قدم رکھ رہے ہیں۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے ایک مفکر کے نظریات کی بنیادوں کو سمجھا تھا، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ وہ نظریات عملی دنیا میں کیسے اترتے ہیں۔ جی، یہ وہ حصہ ہے جہاں تھیوری کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ بالکل۔ ہمارے پاس کچھ خطوط ہیں، ایک تقریر ہے، اور ان کے ذریعے ہم دیکھیں گے کہ وہ تنقید کو ایک ہتھیار کی طرح کیسے استعمال کرتے تھے۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تنقید صرف توڑنے یا رد کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اچھا۔ ہر تنقید کے پیچھے ایک متبادل نظام کی تعمیر کا منصوبہ ہے۔ مصنف یہ دکھا رہے ہیں کہ سماجی مسائل کو صرف اچھے خیالات یا فارمولوں سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان کی جڑیں کہیں اور ہیں۔ جی، ان کی جڑیں معاشرے کی مادی ساخت میں ہوتی ہیں۔ جب تک آپ اس بنیاد کو نہیں بدلتے، اوپر کی عمارت کو رنگنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس ذہنی ٹول کٹ کو کھولتے ہیں۔ ہم 1846 میں
اینکوف کے نام لکھے گئے خط سے شروع کرتے ہیں۔ جی ذرا تصور کریں، آپ اپنے دوست سے ایک نئی کتاب پر رائے مانگتے ہیں اور جواب میں وہ ایک پورا مقالہ بھیج دیتا ہے جو اس کتاب کے پر خچے اڑا دیتا ہے۔ بالکل، یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ کتاب تھی پروڈھون کی فلسفہ غربت، اور مصنف کا الزام تھا کہ یہ فلسفہ بیکار ہے۔ بالکل، اور مصنف نے پروڈون کی کتاب کو ایک موقع کے طور پر استعمال کیا تاکہ وہ اپنا نظریہ پیش کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ پروڈون کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ معاشی اصولوں کو ازلی اور ابدی سمجھتا ہے، جیسے وہ فطرت کے قوانین ہوں۔ جبکہ مصنف کا کہنا ہے کہ یہ قوانین تاریخی ہیں۔ جی، وہ ایک خاص دور میں پیدا ہوتے ہیں اور اسی دور کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، اور یہیں وہ اپنا بنیادی نظریہ پیش کرتے ہیں، یعنی تاریخی مادیت۔ ایک منٹ، یہ تاریخی مادیت تھوڑا بھاری بھرکم لفظ ہے، کیا ہم اسے آسان لفظوں میں سمجھ سکتے ہیں؟ ضرور، آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ دیکھیں، آپ پہلے پہیا ایجاد کرتے ہیں، پھر اس سے گاڑیاں بناتے ہیں، صحیح۔ اور ان گاڑیوں کی وجہ سے شہروں کا پورا نقشہ، سڑکیں اور لوگوں کے رہنے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ گاڑیاں بننے کے بعد ہی ٹریفک قوانین کا خیال آتا ہے، پہلے نہیں۔ اچھا، تو مطلب مادی چیزیں پہلے آتی ہیں، خیالات بعد میں؟ بالکل، مصنف یہی کہہ رہے ہیں کہ انسان کی پیداواری قوتیں، یعنی اس کے اوزار، ٹیکنالوجی، فیکٹریاں پہلے آتی ہیں۔ یہ قوتیں ایک خاص سماجی نظام بناتی ہیں، اور وہ نظام پھر سیاست، قانون اور فلسفے کو جنم دیتا ہے۔ اور مصنف کا وہ مشہور جملہ بھی تو ہے۔ جی، انسانوں کی سماجی تاریخ ہمیشہ ان کی انفرادی ترقی کی تاریخ ہوتی ہے، چاہے وہ اس سے واقف ہوں یا نہ ہوں۔ تو مصنف کے مطابق پروڈھون کی غلطی یہ تھی کہ وہ اس مادی حقیقت کو دیکھنے کے بجائے تخیل کی دھندلی دنیا میں گھوم رہا تھا۔ اور یہیں سے پروڈھون پر پیٹی بورژوا فلسفی ہونے کا الزام لگتا ہے۔ اب یہ ایک اور ٹیکنیکل اصطلاح ہے۔ ہاں، یہ لفظ بار بار آتا ہے۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک چھوٹا دکاندار ہے؟ نہ ہی غریب مزدور۔ وہ بیچ میں پھنسا ہوا ہے۔ بالکل، ایک طرف وہ امیروں کی طرح بننا چاہتا ہے، اور دوسری طرف اسے ڈر ہے کہ کہیں وہ غریب ہو کر مزدوروں کی صف میں نہ شامل ہو جائے۔ تو اس کی سوچ میں ایک مستقل تضاد رہتا ہے۔ جی، مصنف کے مطابق پروڈون کی سوچ بھی اسی طرح دو کشتیوں میں سوار ہے۔ وہ نظام کے تضادات کو حل کرنے کے بجائے ان کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سرمایہ داری کی اچھی چیزیں رہ جائیں اور بری چیزیں ختم ہو جائیں، جو مصنف کے نزدیک ناممکن ہے۔ اچھا، تو ایک شخص کے خیالات کا پوسٹ مارٹم تو ہو گیا، لیکن کیا یہ طریقہ کار حقیقی دنیا کی پالیسیوں پر بھی لاگو ہو سکتا ہے؟ یہی تو اگلا قدم تھا۔ اور مصنف نے یہی کیا جب ان کے دور کا سب سے بڑا معاشی مسئلہ آزاد تجارت زیر بحث آیا۔ تی خوراک، زیادہ اجرت۔ لیکن یہاں مصنف فوراً ایک سوال اٹھاتے ہیں۔ ہم کس کی آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ کیا یہ مزدور کی آزادی ہے یا یہ سرمایہ کی آزادی ہے کہ وہ جہاں چاہے جائے اور منافع کمائے؟ اور مصنف کا نظریہ واضح تھا۔ آزاد تجارت دراصل سرمایہ کی آزادی ہے۔ اس کا مقصد مزدوروں کی مدد کرنا نہیں، بلکہ سستا اناج درآمد کر کے اجرتوں کو کم سے کم سطح پر رکھنا ہے۔ انہوں نے ریکارڈو کا حوالہ بھی تو دیا تھا۔ جی، کہ اگر ہم سستے داموں اناج خرید سکیں تو اجرتیں گریں گی اور منافع بڑھے گا۔ مقصد بالکل صاف تھا۔ اور یہاں جو منافقت سامنے آتی ہے وہ کمال کی ہے۔ مصنف نشاندہی کرتے ہیں کہ یہی صنعت کار جو سستی روٹی کا لالچ دے رہے ہیں، یہی لوگ فیکٹریوں میں 10 گھنٹے کے کام کے بل کی شدید مخالفت کر رہے تھے۔ ان کی فیکٹریوں میں تو باقاعدہ ضابطے تھے جن کے تحت مزدوروں پر ہر چھوٹی بات پر جرمانے ہوتے تھے۔ کرسی پر بیٹھنا، سرگوشی کرنا، یہاں تک کہ گنگنانے پر بھی جرمانہ۔ بالکل، اور اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والی بات وہ ہے جو ایک مزدور نے ایک جلسے میں کہی اور مصنف نے اسے اپنی تقریر میں شامل کیا۔ کون سی بات؟ اس نے صنعت کاروں سے کہا، اگر زمیندار ہماری ہڈیاں بیچیں تو تم صنعت کار انہیں خریدنے والے پہلے شخص ہوگے تاکہ انہیں پیس کر اپنی فیکٹریوں میں استعمال کر سکو۔ یہ تو بہت ہی تلخ حقیقت ہے۔ جی، یہ ایک جملہ اس پورے رشتے کو بیان کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو آزاد تجارت سے جو سرمایہ بڑھتا ہے وہ مزدور کے لیے فائدہ مند نہیں؟ مصنف کے مطابق بالکل نہیں۔ یہ مزدوروں کے درمیان مقابلے کو اور تیز کرتا ہے۔ سرمایہ نئی مشینوں میں لگتا ہے جس سے کچھ مزدوروں کی نوکریاں ختم ہو جاتی ہیں، اور معاشی بحران بھی آتے ہیں۔ اور تیزی سے آتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اجرت کی کم سے کم سطح بھی مسلسل گرتی رہتی ہے۔ اس کی کوئی مثال بھی دی انہوں نے؟
سب سے خوفناک مثال ہندوستان کے جولاہوں کی مصنف بتاتے ہیں کہ کس طرح انگلینڈ کی مشینوں سے بنے سستے کپڑے نے ہندوستان کی پوری ٹیکسٹائل انڈسٹری کو تباہ کر دیا۔ لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ لاکھوں جولاہے جو نسلوں سے یہ کام کر رہے تھے بھوک سے مرنے لگے۔ یہ کوئی اتفاقی برائی نہیں تھی، یہ اس نظام کا لازمی نتیجہ تھا۔ ٹھیک ہے، اتنی شدید تنقید کے بعد تو نتیجہ واضح ہونا چاہیے۔ مصنف یقیناً آزاد تجارت کے سخت خلاف ہوں گے۔ اور یہیں پر کہانی کا سب سے حیران کن موڑ آتا ہے۔ ایک منٹ، کیا مطلب؟ اتنی تباہی دکھانے کے بعد وہ اس کی حمایت کریں گے؟ یہ تو بالکل الٹی بات ہے۔ بالکل، اور یہی ان کی سوچ کا سب سے بنیادی پرست اور چونکا دینے والا پہلو ہے۔ یہ تو سمجھ سے باہر ہے۔ ان کے نزدیک چھوٹی موٹی اصلاحات جیسے حفاظتی محصولات ایک دھوکہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حفاظتی نظام قدامت پسند ہے، وہ پرانے ڈھانچے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ آزاد تجارت کا نظام تباہ کن ہے۔ یہ پرانی قومیتوں کو توڑتا ہے، یہ پوری دنیا میں سرمایہ کو پھیلاتا ہے، اور سب سے اہم بات، یہ مزدور طبقے اور سرمایہ دار طبقے کے درمیان دشمنی کو بالکل ننگا کر دیتا ہے۔ کوئی پردہ نہیں رہتا۔ مختصراً آزاد تجارت کا نظام سماجی انقلاب کو تیز کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں صرف اسی انقلابی معنوں میں آزاد تجارت کے حق میں ووٹ دیتا ہوں۔ واہ! تو یہ ایک طرح سے یہ کہنا ہے کہ بیماری کا علاج مرہم پٹی سے نہیں ہوگا، بیماری کو اتنا بڑھنے دو کہ جسم خود اس کے خلاف ایک بڑی جنگ لڑنے پر مجبور ہو جائے۔ یہ ایک بہت ہی بے رحم منطق ہے۔ بے رحم، لیکن ان کے نظریے کے مطابق یہی حقیقت پسندانہ منطق تھی۔ جی، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آزاد تجارت اچھی ہے، بلکہ یہ کہ یہ تضادات کو اتنا عیاں کر دے گی کہ ایک انقلابی تبدیلی ناگزیر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھا کہ مصنف نے اپنے تنقیدی اوزاروں کو پہلے ایک فلسفی پر آزمایا، پھر ایک معاشی پالیسی پر۔ اب ہم وقت میں آگے چلتے ہیں، تقریباً 20 سال بعد، 1865 میں۔ جی، جب ان کے پرانے حریف پروڈون کی وفات ہو چکی ہے۔ اور ان سے اس پر ایک حتمی رائے، ایک طرح سے ایک تعزیتی نوٹ لکھنے کو کہا جاتا ہے۔ یہ خط ان کی زندگی بھر کی فکری جنگ کا ایک شاندار خلاصہ ہے۔ اور اس خط میں کمال کی متوازن سوچ نظر آتی ہے۔ وہ کوئی ذاتی بغض نہیں نکالتے۔ اچھا، وہ پروڈون کی پہلی کتاب ملکیت کیا ہے کہ دل کھول کر تعریف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب نے ایک تہلکہ مچا دیا تھا۔ اس کا انداز مضبوط، جرأتمندانہ اور چونکا دینے والا تھا۔ تو وہ ان کے ابتدائی کام کو سراہتے ہیں۔ بہت زیادہ۔ وہ اسے ایک عہد ساز تحریر قرار دیتے ہیں۔ لیکن اس تعریف کے بعد ایک بہت بڑا لیکن آتا ہے۔ وہی پرانی تنقید۔ بالکل وہی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس پہلی شاندار کتاب کے بعد پروڈون کا کام کمزور ہوتا چلا گیا۔ اس کی بنیادی وجہ وہی تھی۔ پروڈون ایک پیٹی برجوا مفکر تھا جو سیاسی معیشت کی گہرائی کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکا۔ وہ ہمیشہ ایک طرف یہ اور دوسری طرف وہ کے درمیان پھنسا رہا۔ جی، وہ ہر مسئلے کے دو رخ دیکھتا تھا، ایک اچھا اور ایک برا، اور پھر ان دونوں کو ملانے کی کوشش کرتا تھا۔ اور مصنف کی تشبیہات یہاں بہت تیز ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پروڈون کا موازنہ روسو سے کرنا بالکل غلط ہے۔ وہ ایک زندہ تضاد ہے۔ یہ جملہ زندہ تضاد ان کی پوری تنقید کا نچوڑ ہے۔ بالکل۔ وہ کہتے ہیں کہ پیٹی برجوا طبقے کی فطرت ہی متضاد ہے۔ اس کے معاشی مفادات، اس کی سیاست، اس کے مذہبی نظریات سب متضاد ہوتے ہیں۔ وہ خود ایک چلتا پھرتا تضاد ہے، اور پروڈون اسی طبقے کا سائنسی ترجمان تھا۔ اسی سلسلے کو ہم جان گرے کے لیبر منی کے نظریے پر کی گئی تنقید سے بھی جوڑ سکتے ہیں۔ جی، یہ ایک اور مثال ہے کہ مصنف کس طرح سطحی حل کو مسترد کرتے ہیں۔ گرے اور اسی طرح پروڈون دونوں نے ایک ہی بنیادی غلطی کی۔ کیا یہ اس دور میں ایک عام غلط فہمی تھی کہ آپ پیسے کے نظام کو ٹھیک کر کے معیشت کو ٹھیک کر سکتے ہیں بغیر پیداوار کے نظام کو چھیڑے؟ بالکل، یہ ایک بہت پرکشش خیال تھا۔ گرے اور پروڈون سمجھتے تھے کہ مسئلہ پیسہ ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ چیزوں کا تبادلہ براہ راست ان میں لگی محنت کی بنیاد پر ہو، تو استحصال ختم ہو جائے گا۔ لیکن مصنف کے مطابق یہ بہت بڑی خوش فہمی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ تبادلے کے عمل کو اور اس کی علامت یعنی پیسے کو ختم نہیں کر سکتے جب تک آپ پیداوار کے انفرادی اور نجی نظام کو ختم نہ کر دیں۔ تو یہ تو ایسا ہے جیسے آپ کہیں کہ میں بادشاہت کو ختم کرنا چاہتا ہوں لیکن بادشاہ کو رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بہترین مثال دی۔
پرودون کی آخری کوششیں جیسے مفت کریڈٹ اور عوامی بینک بھی اسی خوش فہمی پر مبنی تھیں۔ تو آئیے اس سب کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ہم نے ایک فکری سفر طے کیا ہے۔ جی، ہم نے دیکھا کہ یہ مصنف تنقید کا استعمال صرف مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں کرتا، بلکہ اپنا نظریہ قائم کرنے کے لیے کرتا ہے۔ بالکل۔ چاہے وہ پرودھون کا فلسفہ ہو، آزاد تجارت کا پھر فریب وعدہ ہو، یا متبادل مالیاتی نظام کا خواب، ان کے تجزیے کا طریقہ ایک ہی رہتا ہے۔ اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ صرف خیالات یا پالیسیوں میں رد و بدل کر کے سماج کو نہیں بدل سکتے۔ آپ کو اس مادی تاریخی انجن کو سمجھنا ہوگا جو معاشرے کو چلا رہا ہے، یعنی پیداواری قوتیں اور ان سے پیدا ہونے والے سماجی تعلقات۔ بالکل، اور یہ ہمیں آج کے لیے ایک بہت اہم اور سوچ انگیز سوال پر لا کر چھوڑتا ہے۔ اگر معاشی تصورات، سماجی ڈھانچے اور سیاسی نظام، جیسا کہ یہاں دلیل دی گئی ہے کہ تاریخی اور عارضی پیداوار ہیں جو ایک خاص دور میں پیدا ہوتی ہیں اور پھر ختم ہو جاتی ہیں، تو آج ہمارے لیے کیا سوال ہے؟ آج ہمارے لیے یہ سوال انتہائی اہم ہے کہ آج کون سی نئی پیداواری قوتیں ترقی کر رہی ہیں، جیسے مصنوعی ذہانت، آٹومیشن، بائیو ٹیکنالوجی، اور وہ کن پرانے اور قائم شدہ سماجی تعلقات سے ٹکرا رہی ہیں۔ ہمارے اپنے پیروں تلے کون سے نئے تضادات پنپ رہے ہیں؟ جی، وہ تضادات جنہیں ہم شاید ابھی پوری طرح سے دیکھ بھی نہیں پا رہے۔